بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے وتر کی نماز کے تعلق سے تین مختصر مسئلے لے کے حاضر ہوا ہوں، اور تینوں ہی مسئلے خاتون نے پوچھے، عورت نے پوچھے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی عورت کو وتر کی نماز تہجد میں پڑھنے کی عادت ہو اور اس نے عشاء کی نماز پڑھ کے وتر چھوڑ دے ہو تہجد میں پڑھنے کے لیے، لیکن رات کے کسی حصے میں حائضہ ہو جاتی ہے وتر کی نماز ادا کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، تو کیا اب پاک ہونے کے بعد وہ وتر کی نماز کی قضا کرے گی یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا یہ کہ کیا وتر کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے یا پڑھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ عورتیں وتر کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ تو یہ تمام مسائل آپ کو فتاوی محمودیہ کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ فتاوی شامی کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ رد المختار کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ امداد الفتاوی کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ کتاب النوازل کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ مسائل نماز کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ مسائل مستورات کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ عورتوں کے فقہی مسائل کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ اور بہت ساری کتابیں جیسے کہ خواتین کے شرعی احکام وغیرہ، بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نیت کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے نیت کا یکساں حکم ہے، یعنی کہ ایک جیسا حکم ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہی ہوں، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس اتنی نیت کرنے بھر سے تکبیر تحریمہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے، آپ کی وتر کی نماز شروع ہو گئی۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے اور صبح صادق تک جو ہے وتر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ تہجد میں، جیسے کہ سوال میں آیا ہے، تہجد میں پڑھتی ہے، تہجد میں پڑھنے کی عادی ہے، تو پھر افضل یہی ہے کہ تہجد میں پڑھا جائے۔ تو یہ تو وتر کی نیت ہو گئی کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ جو ہے زبانی نیت کرنا چاہتی ہے تو زبانی نیت اس طریقے سے کرے: نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت نماز وتر واجب اللیل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیجئے، یہ آپ کے وتر کی نیت ہو گئی۔ دوسرا سوال جو ہے کہ وتر کی نماز کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وتر کی نماز کو آخری نماز بناؤ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تہجد پڑھتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت نفل جو ہے نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ کتب احادیث میں یہ روایتیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد نوافل نمازیں پڑھی ہے۔ یہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب یہ جو تیسرا مسئلہ ہے کہ عورت نے وتر کی نماز تہجد کے وقت کے لیے چھوڑ دی کہ تہجد میں پڑھے گی، اور حائضہ ہو گئی کیونکہ اس کو عادت تھی۔ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے عادت کہ جیسے اس کو عادت ہے کہ وہ تہجد میں ہی پڑھتی ہے، لیکن ایک نے جان بوجھ کے ترک کیا ہے کہ میں تہجد میں اگر آنکھ کھل گئی تو پڑھ لوں گی، اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے تو مناسب نہیں تھا، اس کو ساتھ ہی پڑھنے تھے جس کو عادت نہیں ہے۔ لیکن جس کو عادت ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کو پتہ تھا کہ اس کے ڈیٹس آنے والے ہیں، حیض آنے والا ہے، تو جب ایسی بات آئے کہ حیض کی تاریخ آ رہی ہے، آج بھی آ سکتا ہے، کل بھی آ سکتا ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ آپ عشاء کے فوراً بعد وتر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی ہے تہجد میں پڑھنے کے لیے کہ وتر کی نماز تہجد میں پڑھے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ تہجد سے پہلے ہی، وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ حائضہ ہو جاتی ہے، تو اب وتر کی نماز کی آپ کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ پاک ہو کے آپ شروع سے ہی وہی نمازیں جیسے کہ معمول رہا ہے عورتوں کا، جیسے کہ شریعت نے حکم دیا ہے، وہی نمازیں اسی طریقے سے شروع کریں۔ وتر کی نماز کی آپ کے اوپر کوئی قضا نہیں ہوگی حیض آنے کی وجہ سے اور وتر کو تہجد کے لیے موقوف کرنے کی وجہ سے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔